میری عادت ہے کہ میں جب سوتا ہوں تو آنکھوں پہ کپڑا رکھ لیتا ہوں. اگر احرام کی حالت میں ایسا ہو جائے کچھ نہیں ہوگا. سر پہ کپڑا رکھنا منع ہے, آنکھوں پہ رکھنا منع تو نہیں ہے, لیکن اس انداز میں نہ رکھیں کہ وہ سر پہ بھی آ جائے. اگر احرام کی حالت میں چوٹ لگ جائے تو اس پہ دوائی یا مرہم بالکل لگا سکتے ہیں. نفلی طواف کرتے ہوئے ہم حتیم میں داخل ہو گئے, وہاں ہم نے نفل بھی پڑھے اور کعبے کے غلاف کو دعا بھی کیا. آپ کا وہ طواف نہیں ہوا, فاسد ہو گیا, دوبارہ اس طواف کے بدلے میں طواف کر. اگر میرا رشتہ دار ہے, زندہ ہے لیکن بیمار ہے, نہیں ہے, اس کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں. عورت جب وضو کرے گی تو سر پہ جو کپڑا ہے بالکل کھول کے بالوں پہ مسح کرے گی. یہ تھوڑا ہے کہ کپڑے پہ مسح کرے گی, کو پٹی بندھی ہوئی ہے, زخم ہے اس کو. اگر کپڑے کے اوپر سے مسح کیا تو اس کا وضو بھی نہیں ہوگا, نہ نماز ہوگی, نہ طواف ہوگا. میرا بھائی, جب امام سلام مکمل مسئلے کو سمجھا کریں خدا کے لیے. امام جب سلام پھیرتے ہیں تو مسلک حنفی یہ ہے کہ اگر امام ایک طرف بھی سلام مکمل پھیر لے تو نماز کا سلام ہو جاتا ہے. اب مقتدی بھی سلام پھیر سکتا ہے. یعنی امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اب مقتدی کا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن اگر وہ امام کے ساتھ مل جائے یا امام سے پہلے کہہ دے تو نماز ہی باطل ہو گئی. جیسے ہمارے یہاں عادت ہے, ابھی امام کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ حجر اسود پر بھی پہنچ جاتے ہیں. یعنی فرض نماز باطل ہو گئی, بوسہ دینے چلے گئے. اب جہالت کا کیا علاج ہے؟ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں احتیاط یہی ہے کہ امام جب تک دونوں طرف سلام نہ پھیر دے مقتدی بیٹھا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم اب مقتدی کیسے, تاکہ اس کی نماز میں کوئی غلطی کا خوف ہی نہ رہے. کیونکہ اب دونوں طرف سلام پھر گیا, امام تو یعنی فارغ ہو گیا. تو احتیاط اسی میں. بہرحال کوشش یہ کرنی ہے کہ امام سے سبقت نہ ہو کسی بھی حال میں. جس کو ثواب پہنچانا ہے آپ نے طواف کا, جب طواف کر لیں دعا کریں یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. اگر طواف زیارت یا صفا کرتے ہوئے آدمی تھک جائے, بیٹھ جائے, کوئی بات نہیں, سانس لے لے پھر شروع کر دے. صفا زیارت کے بعد ہم اگر ہوٹل میں چلے جائیں اور آرام کر لیں, بہتر تو میرا بھائی یہی ہے کہ فوراً میں نہ جائیں. لیکن اگر کسی نے آرام کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ دم نہیں پڑے گی. بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں تو وہ جائز ہے, کیونکہ آج کل پیسہ محفوظ نہیں, آدمی کے گھر میں پیسے تو نہیں رکھ سکتا, ڈاکے کا ڈر ہے. تو بینکوں میں رکھے لیکن کرنٹ اکاؤنٹ میں, سیونگ اکاؤنٹ نہ ہو. سردیوں میں مسجد میں ہیٹر لگاتے ہیں, اگلی صف کے آگے رکھے ہوتے ہیں, نماز ہو جاتی. ہاں جی بالکل ہو جاتی, کیوں نہیں ہوتی؟ آگ آگے ہے تو آگ تو تیرے اندر بھی ہے. دیکھا نہیں گرمی لگے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں, آگ ہے تو سرخ ہوتی ہیں نا, کوئی فرق نہیں پڑتا جناب. ہیٹر آگے نہ ہو تو ایئر کنڈیشن آگے ہوگا, ایئر کنڈیشن آگے نہ ہو تو کم از کم مولوی تو آگے ہوگا, اس کے آگے سپیکر بھی ہوگا, تو اس سے نماز ہو جاتی. تو ہیٹر سے کیوں نہیں ہوتی؟ اپنی عقل نہ لڑائے کرو نا, جن نے رکھا ہوا ہے وہ سب جاہل ہیں.
میرا دوست عمرہ کرنے آیا، عمرہ کر کے واپس چلا گیا، اس کے طواف کے رکعتیں نماز رہ گئی، وہیں پڑھ لے جہاں چلا گیا، اپنے ملک میں پڑھ لے، قضا کرنی ہے نا، قضا کر لے۔ اگر قضا نمازیں بھی پڑھیں تو اس کو بھی 1,00,000 ملے گا، لیکن 1,00,000 کا معنی یہ نہیں کہ 1,00,000 عدد پورا ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہو تو پھر ہم ایک نماز پڑھ کے چھٹی کریں، گھر جائیں، ہمارے تو 80 سال کی نمازیں ہو گئی۔ 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا، نہ کہ عدد پورا ہو جائے گا۔ دو سال پہلے میں نے طواف کیا تھا، اس کے 2 رکعت واجب نہیں پڑھے تھے، اب پڑھ لو، جب یاد آئے پڑھ لو۔ میں نے طواف کیا، صفا مروا دوڑا، اس کے بعد میں نے اپنے بال خود کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ اگر 4 یا 5 چکر طواف کے بعد وضو ٹوٹ جائے، طواف چھوڑ دے، جا کے وضو کرے، پھر جہاں ٹوٹا ہے وہیں سے شروع کرے، دوسرے دن نہیں، اسی دن۔ یعنی طواف میں آج وضو ٹوٹا ہے، مکمل کرنے کے لیے تو انشاءاللہ پرسوں تشریف لاؤ گے، پھر دوبارہ ابتدا سے کرنا ہوگا۔ میدان عرفات حرم میں داخل ہے؟ بالکل نہیں، حرم میں داخل ہو تو حج ہی نہیں ہوگا، وہ تو حرم کی حدود سے باہر ہے۔ مینا داخل ہے، مزدلفہ داخل ہے، عرفات تو باہر ہے۔ اگر حاجی صاحب استطاعت ہے تو وہ اپنی اضحیہ جو ہے عید والی قربانی وہ اپنے ملک میں کرے گا، یہاں حج کی بکری دے گا۔ حج کی تمتع یا قران کی بکری کسی دوسری جگہ نہیں ہو سکتی۔ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اپنی جگہ پہ جا کے ذبح ہوگی۔ اگلے دن نہیں، اسی دن مکمل کرو، ورنہ اگلے دن طواف کی ابتدا کرو۔ کہتے جی کہ مرد اپنی بیوی کے پستان چوس سکتا ہے، کیوں نہ چوسے جی، اس کی بیوی ہے، مزے کرو، فائدہ اٹھاؤ، کہیں اور سے دودھ نہ ملے، بیوی سے تو مل جائے گا نا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ بیچارے کیا کریں، فلمیں دیکھتے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں اب آج سیکس جو ہے کس انداز سے کیا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ اصل وجہ پتہ ہے کہ حیا نہیں رہا، بس۔ اب دیکھیں، بیوی ہو بی بی عائشہ جیسی، جس کی تصویر جبریل لے کے آئے، جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہو، اس سے خوبصورت، اس سے اچھی بیوی ہو سکتی ہے کوئی؟ اور عین جوانی میں 18 سال کی عمر میں حضور وفات ہو گئی، کتنی محبت ہوگی۔ لیکن بیوی فرماتی ہے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، میں نے حضور کے بدن شرمگاہ کو نہیں دیکھا، نہ حضور نے میری شرمگاہ پہ کبھی نظر ڈالی۔ ایک اللہ کا حکم ہے، میاں بیوی ملتے ہیں، توالد ہے، تناسل ہے، محبت ہے، آگے نسل بڑھنی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ بندہ دیکھتا رہے اور چوستا رہے اور پتہ نہیں کیا کیا مکالہ کرتا رہے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اس لیے اپنے معاملات جو ہیں ان کو صحیح رکھو، اور یہ سب فانی لذتیں ہیں، کوئی حقیقی لذت نہیں ہے، یہ فانی چیزیں۔ ایک اللہ والے تھے، بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، تو ان کے لنگر میں ایک نیا آدمی آیا، وہ مرید ہوا، اور کچھ دن لنگر میں رہنے کے لیے کہ بھی میری تربیت ہو جائے۔ تو لنگر کے کام کرنے والی کئی نوکرانیاں ہوتی تھیں، کوئی روٹی پکا رہی ہے، کوئی سالن پکا رہی ہے، کوئی روٹی پہنچا رہی ہے مہمانوں کی۔ وہ ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا، اب وہ اسی کو دیکھ رہا ہے،
وہ جہاں سے بھی گزرے وہ بیٹھے جناب آنکھیں سینکنے کے لیے. لڑکی سمجھ گئی، عورت کو احساس ہو جاتا ہے، اس کو کوئی بری نظر سے دیکھے نا عورت کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی نظر میں پلیتی ہے. اس لڑکی نے کیا کیا، اس نے جناب جلاب لیے بڑے سخت، اور جتنا اس کے پیخانے آتے رہے وہ ایک ٹین میں جمع کرتی گئی. وہ 3-4 دن جو پیٹ چلا وہ تو ایسے ہو گئی بیچاری، نمک نکل گیا بدن سے. اب 4 دن کے بعد جب وہ بیچاری آئی تو بڑی کمزور اور انتہائی سکڑی ہوئی. تو اس نے دیکھا، وہ حیران ہو گیا. اس نے بلایا، اس نے کہا ادھر آؤ، آج تم اچھی طرح نہیں دیکھ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ اور نے کہا وہ تمہارا عشق تھا نا، آؤ میں تمہیں دکھاؤں. وہ لے گئی، کہا یہ ٹٹی خانہ اٹھا کے لے جاؤ، یہی عشق تھا، اسی سے تم عشق کر رہے تھے. یہ غم جب نکل گیا تھا عشق ختم ہو گیا. تو تمہارا عشق تو پھر گندگی سے تھا نا، میرے ساتھ تو نہیں تھا. تو اس لیے یہ کیا ہے، وہ تو بس گناہ ہی گناہ ہے. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرما دیں. کہتے جی بشکن اور ممدو پتہ 2 بھائی تھے، 2 شادیاں کی. پہلی بھی ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئی، بیوی فوت ہو گئی، دوسری شادی کر لی، اس سے ایک لڑکا اور 5 لڑکیاں پیدا ہوئیں. اس طرح پتہ یہ لمبا چوڑا مسئلے جو ہے نا، یہ آرام سے عشاء کے بعد نیچے آ کے خود مل کے پوچھا کرو. اب یہ گھنٹہ لگ جائے گا پڑھتے پڑھتے، باقی لوگوں کو کیا جواب دوں. عمرے کے لیے مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے. اگر عصر کی نماز قضا ہو جائے تو فوراً ادا کرو. کب ادا کرو؟ جب قضا ہو گئی ہے فوراً پڑھو. میں نے قربانی کی رقم پاکستان میں جمع نہیں کرائی. مینا میں میرے ساتھ میری ضعیف والدہ ہوں گی. بینک میں چاہے پیسے تو اگر وہاں نہیں کرائے تو یہاں کیوں بینک میں دے رہے ہو؟ والدہ کو خیمے میں بٹھا دینا، خود جا کے قربانی کرانا، بس کیا مشکل ہے. ایک ہے کہتے ہیں جی مقلد اور غیر مقلد. مقلد معنی جو کسی امام کی تقلید کرتا ہو، اور غیر مقلد معنی جو کسی امام کی بھی تقلید نہ کرتا ہو. بس مطیع اللہ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. میرا بھائی ہم مولویوں سے نام پوچھو گے تو ہم تو وہی نام بتائیں گے حضور کی بیٹیوں کے، حضور کی بیویوں کے. اگر آپ نے ماڈرن نام رکھنے ہیں تو کسی ماڈرن مولوی سے پوچھو. ہم تو بتائیں گے حضور کی بیٹیوں کا نام بی بی زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، فاطمہ ہے. آپ کی بیوی کا نام میمونہ ہے، ام سلمہ ہے، ام حبیبہ ہے، کوئی رکھ لو. عورت ناپاکی کی حالت میں ہو تو صفا مروہ والی جگہ پہ میری بیٹی پہلے زمانے میں صفا مروہ مسجد سے باہر تھی، اسی لیے علماء نے لکھا کہ بیٹھ سکتی ہے. اب تو وہ مسجد کا حصہ بن گئی ہے، اس کے بعد 4 ایکڑ مسجد ہے، اب نہ بیٹھے. اگر بیٹھ گئی اللہ معاف کرے، کوئی ایسی بات ہے کہ آئندہ احتیاط کرو. سید انور شاہ اور اس کی اہلیہ کی بیماری کے لیے اللہ شفا عطا فرمائے. 5-6 منٹ سے زیادہ وضو نہیں ٹھہرتا، کوئی بات نہیں. مثلا آپ نے عصر کی نماز کے لیے وضو کیا، نہ ٹھہرے، نماز بھی پڑھو، مغرب تک طواف بھی کرتے رہو، وہی وضو کافی ہے. پھر مغرب کا جب وقت شروع ہو تو نیا وضو کرو. جس میں زکوٰۃ فرض ہو، حج فرض ہے، بالکل فرض ہے، صاحب نصاب ہے. جب سرکار دو جہاں کا نام آتا ہے لوگ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ بدعت ہے. اصل سنت حضور کے نام پہ درود شریف پڑھنا ہے. میری بیوی 7 مہینے کی حاملہ، ٹھیک ہے، ان کی کنکریاں تم مار سکتے ہو، کوئی بات نہیں. جہاز میں نماز ہو جاتی ہے، ہاں ہو جاتی ہے. ایک شخص لندن سے بغیر احرام کے مکے آ گیا، مسجد عائشہ گیا، وہاں بھی احرام نہیں باندھا.
بغیر اب بہرحال وہ عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے. جس نے لندن سے نہیں باندھا وہ مسجد عائشہ سے کہاں باندھتا تھا؟ پھر آنے کی کیا ضرورت تھی حضرت؟ یعنی مکے والوں نے خط لکھا تھا آپ کو. درود تاج پڑھ سکتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ آتا ہے کہ دافع البلاء والوباء والالم. اگر اس کی نسبت حقیقتاً حضور کی طرف کریں تو شرک ہو جاتا ہے، مجازاً کریں تو جائز ہے. اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ نماز والا درود پڑھا کرو. عمرے کے دوران نامہ استلام کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں. میرا بھائی آج ہی اپنی قربانی قربان گاہ میں جا کے خود بھی کر سکتا ہے اور بڑا انتظام ہے، کوئی مشکل نہیں ہوگی. ٹوکن لے کے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کا نمبر آئے گا، آپ کو بلائیں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو قربانیاں کرتے ہیں، ان سے بات کر لیں، لیکن پیسے ان کو نہ دیں. ان سے کہیں کہ میں کنکریاں مار کے آؤں گا، میرے سامنے بکری ذبح کرو اور پیسے پکڑ لو. پہلے احتیاطاً 100 ریال دے دو. لیکن وہ کہے میں کر دوں گا تو پھر اعتبار نہ کرنا، انشاءاللہ نہیں کرے گا. یہاں جتنے لوگ ہیں نا ماشاءاللہ وہ سارا سال عبادت کرتے ہیں، کام کوئی نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں. اب حاجیوں کی 200-300 بکریاں بک کر کے کھا جائیں گے. اللہ کے در پہ جو بیٹھے ہیں نا تو اللہ کی قربانی کھا رہے ہیں. حالت احرام میں پاؤں کی اوپر والی ہڈی اور ٹخنے کھلے ہوں. طواف کے دوران وضو، نماز یا کسی اور کام پھر ابتدا سے شروع کرو. طواف زیارت سے پہلے کیا کوئی اور کوئی طواف نہیں، یہی طواف ہے جو آپ کر رہے ہیں. یا حج افراد والوں کے لیے اور قران والوں کے لیے طواف قدوم ہے. 10 طواف اکٹھے کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. میں احرام میں آ رہا تھا کہ دوران سفر پیشاب کے قطرے نکلے، جسم پہ بھی احرام لگ گئے. ہوٹل میں آیا، غسل کیا، احرام بدل لیا، ٹھیک کیا آپ نے. قضا نماز کا صحیح طریقہ یہی ہے، سب سے پہلے توبہ کرو، اللہ معاف کرے. اس کے بعد ہر نماز کے بعد 1 2 3 نمازیں پڑھتے رہو. نفل پڑھنی چھوڑ دو، وہی قضا نمازیں پڑھتے رہو. مسجد جیرانہ یا مسجد عائشہ جانا کوئی ضروری نہیں. کوئی احرام باندھنا چاہے تو جائے، کوئی زیارت کے لیے جانا ضروری نہیں ہے. پرکلی ہیٹ کریم پاؤڈر جو ہے اس میں خوشبو ہو تو نہ ڈالیں، تیل لگا لیں. بھائی یہ اپنا سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے یہ سب سے اچھا ہے. وہی ٹانگوں کو لگا دو، پھر ٹانگیں رگڑا نہیں کھائیں گی. میری 6 سال کی بیٹی ہے، دل چاہتا ہے حافظہ عالمہ بناؤں. 12 اللہ آپ کی نیت ہے پوری کرے. ابھی سے کیوں؟ آپ ابھی تو وہ بنی ہی نہیں، آپ کو ڈر ہے کہ بھول جائے گی شادی کے بعد. شادی کے بعد نہیں بھولے گی. نہیں، کسی حافظ سے شادی کر دینا، وہ شادی بھی کریں گے، دور بھی کرتے رہیں گے. ایک عورت بغیر محرم کے حرم میں آ سکتی ہے. عزیزیہ بھی حدود حرم میں داخل ہے. طواف وداع جس دن جانا ہو اسی دن کریں گے. مینا جانے سے پہلے طواف کرنا ہے، کوئی سنت نہیں ہے. آپ احرام باندھیں اور سیدھا مینا جائیں. منہ اور ناک میں پانی ڈال کے آدمی نہا لے. نیت کرے گا وضو کی تو وضو ہوگا، نیت نہ ہو تو وضو نہیں ہوگا. 12 ربیع الاول کو اللہ کے نام کی خیرات کریں. سارا سال کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر 12 کو معین کرنے کا تمہیں حق کس نے دیا ہے؟ یہی تو میلاد ہے، اور کیا ہے؟ اور ان عاشقوں کو آج تک یہ بھی پتہ نہیں کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے. یہ صرف عاشق ہیں نام کے. حضور کی ولادت تو 9 ربیع الاول ہے. 12 کو تو وفات ہے. آپ وفات والے دن خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں.
کیا بس رواج ہے، عادت ہے۔ وضو کرتے وقت موزے پہ مسا کر، موزے چمڑے کے ہیں تو مسا کر سکتے ہیں، اگر جرابیں ہیں تو نہیں کر سکتے۔ سود لینا دینا سب حرام ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے۔ آپ اگر ہر سال 1 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں، حکومت تقریباً نصف رقم سود کی مد میں دیتی ہے، تو کیا شرعی حد بالواسطہ تو آپ تو نہیں دے رہے ہیں نا، آپ نے تو سود نہیں لیا نا، آپ نے تو 1 لاکھ ٹیکس دیا ہے۔ اگر اس سے وہ کسی بہانے تمہیں واپس کر رہے ہیں، لے لو چپ کر کے۔ کسی پر جادو کا غلط الزام لگایا جائے، غلط الزام تو بہتان ہے نا، اللہ معاف کرے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے عمرہ کر لیا، عمرے کے دوران آپ کو کوئی داغ یا کوئی اثر نہیں تھا حیض کا، جب واپس ہوٹل میں پہنچی تو کپڑے پہ داغ تھا، لیکن پھر کوئی خون شون نہیں آیا، مانا کہ حیض نہیں ہے، بس وہ گرمی کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے۔ زمزم کے وضو سے پانی بھی جائز ہے، غسل بھی جائز ہے۔ بینک میں نوکری ہے، مجبوری ہے، دوسری جگہ ڈھونڈتے رہیں، جب مل جائے تو چھوڑ دیں۔ میرے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ تمام جن لوگوں کی اولاد نہیں سب کو صاحب اولاد بنا، اور سب کو اولاد صالح عطا فرما۔ اپنے گھر والوں کے لیے طواف کریں، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ ہم 2 آدمی عمرے کا ارادہ کیا تھا، طواف مکمل کرنے کے بعد سائی کے بعد واپس ہوٹل آ گئے، احرام کھول دیا، ہمیں دم کا علم نہیں تھا، رات 10 بجے طواف کیا تھا، اگلے دن صبح 10 بجے سر منڈوایا، کپڑے پہن لیے تھے، دم پڑ گئی۔ علم 1400 سال گزر گئے، ابھی تمہیں علم نہیں تھا۔ اگر احرام کی حالت میں آدمی نے اورنج سنترا وغیرہ کھا لیا، وہ تو قدرت کی خوشبو ہے، تم نے تو نہیں ڈالی، وہ کھانا جائز ہے۔ سیب میں بھی خوشبو ہے، بالٹے میں بھی ہے، سنترے میں بھی ہے، کیلے میں بھی ہے، انگور میں بھی، ہر پھل میں اللہ نے خوشبو، لیکن وہ خدا کی ڈالی ہوئی ہے، تمہاری ڈالی ہوئی نہیں ہے۔ ایام حیض میں ہو اور میقات پر بغیر نیت کے گزر جائے، پاک ہونے پر مسجد عائشہ سے عمرہ کرے گی، لیکن دم بھی دے گی، ورنہ اس کو چاہیے تھا کہ میقات پہ نیت کر لیتی۔ آپ لوگ آنے سے پہلے وہیں کیوں نہیں مسئلے پوچھتے، غلطیاں کر کے بعد میں پوچھتے ہو۔ میری بیوی روحانی اور جسمانی طور پہ بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ اس کے لیے بہتر علاج یہی ہے کہ ٹیلی فون میں سورۃ البقرہ فیڈ کر لے، کسی قاری کا پڑھا ہوا، وہ ہیڈ فون لگا کے روزانہ تھوڑا تھوڑا سنتی رہے، انشاءاللہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے بیٹے کا نام ایم حماد ہے، ایم ضرور لکھنا تھا، لکھو محمد حماد۔ اللہ اس کو صالح بنائے، سب بچوں کو صالح بنائے۔ اگر مکے میں آپ کا قیام 30 دن ہے، پھر آپ مقیم ہیں، نماز پوری پڑھیں گے۔ عزیزیہ کی مسجد میں بھی ہوئی، انشاءاللہ 1 لاکھ تو ملے گا ہی ملے گا۔ احرام کی حالت میں صابن وہ ہو جو کپڑے دھونے والا، خوشبو نہ ہو، سادہ صابن۔ زندہ افراد اور مرے افراد کے نام کا تو جو زندہ ہیں ان کو ضرورت نہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ 2 ساتھی حج کے لیے بکھر سے آئے، ایک کی عمر 90 سال، دوسرے کی 70 سال۔ مدینہ میقات احرام باندھا، عمرے کا طواف کر لیا، سعی بھی کر لی، لیکن حلق نہیں کرایا، احرام کھول دیا، بعد میں حلق کرایا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں کے بعد نقدی نہ ہونے کے برابر ہے، بہرحال کتنی دیر کے بعد کرایا؟ اگر تو پورا دن گزر گیا پھر دم پڑے گی، ورنہ تو صدقہ ہے۔
بچے کا نام محمد احمد رکھیں وہ بھی جائے، لیکن محمد صرف کافی ہے، احمد صرف کافی ہے۔ حضور کا نام صرف محمد تھا یا نام ساتھ کچھ ملا ہوا بھی تھا؟ روزہ مکے میں مدینے میں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یہاں جو لوگ رہتے ہیں روزے نہیں رکھتے رمضان کے؟ کہتے ہیں جی کہ قرآن نے تو کہا ہے کہ ما طاب لکم، جو آپ کو پسند ہو اس سے شادی کرو، تو ہمیں پسند کا شریعت بالکل اختیار ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ ولی لڑکے سے بھی پوچھے، لڑکی سے بھی پوچھے کہ تم راضی ہو۔ اسی لیے حکم ہے کہ خطیب خطبے کے وقت دیکھ بھی سکتا ہے تاکہ بعد میں نفرت پیدا نہ ہو۔ خطیب کو دیکھنا جائز ہے، بتایا تو ہے نا۔ لاچی ہے، اس پر سونے پتہ نہیں کیا چاندی کا ورق ہے، کھا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں یہ علماء جو ملین مارچ کر رہے ہیں تو کیا کریں، فریاد کیسے پہنچائیں لوگوں کو؟ اب اس کا ذریعہ جمہوریت میں تو یہی ہے نا کہ باہر نکل کے اپنی فریاد سنائیں۔ صلاۃ حاجت پڑھنے کے بعد جب تک کام نہ ہو پڑھتے رہیں، روز گناہ کیا ہے، ثواب ہی ہوتا رہے گا نا۔ ایک سال ہو گیا نوکری نہیں ہے، وہ بھی 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگتے رہیں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں۔ کینیڈا میں مسلمان رہنے کے لیے اگر ضرورت نہ ہو تو نہ رہیں، وہی رہنا چاہیے جس نے دین کا کام کرنا ہو، تبلیغ کا کام کرنا ہو، ورنہ کافر ملک میں رہنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ میرا ایک دوست دیوبندی علماء کے بارے میں غلط سوچ رکھتا ہے، اللہ ہدایت دے۔ اگر مرد کا نکاح ہو رہا تھا لیکن وہ پاک نہیں تھا تو کوئی حرج نہیں، حضرت ناپاک ہونے کے لیے تو نکاح کر رہا ہے، بعد میں ناپاک ہی ہوگا نا، کوئی حرج نہیں، ہو جاتا ہے۔ اوابین کی رکعت 6 رکعتیں ویسے 2 پڑھو۔ گھر میں مکڑی ہو مار سکتے ہیں۔ میرے والد مثانے کے کینسر میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک نفلی چکر یا 2 نفلی چکر یہ طواف نہیں ہوتا، طواف 7 چکروں کا نام۔ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ حضور کی سنت پہ چلو، فرائض ادا کرو، سنت کی پابندی کرو۔ عشاء کے وقت شروع سے پہلے اوابین یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان میں بیماری کی وجہ روزے نہیں رکھ سکی، اب آرام ہے تو روزوں کی تھوڑا ایک ایک کر کے قضا کرتی رہیں۔ اگر کوئی جوانی کے دور میں ہاتھ سے اپنی شہوت مٹاتے، یہ بہت بڑی بیماری ہے، اللہ معاف کرے، انسان کی قوت مردمی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ توبہ بھی کرے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ حمام میں جائے تو دروازہ بند نہ کرے تاکہ اس کو ڈر رہے کہ کوئی آ کے دیکھ لے گا۔ تسبیح ہاتھ دائیں ہاتھ سے پڑھو افضل ہے، بائیں سے پڑھو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر دونوں ہاتھ لڑنے میں دیے ہیں افضل ہے کہ دائیں سے۔ جو والدین فوت ہو اللہ مغفرت کرے۔ کہتے ہیں کہ آج کل تو اسلامی خواتین جو ہیں وہ بھی اسلام کے نام پہ چینل پہ لیکچر دیتی ہیں، اور نہیں دینا چاہیے۔ بدعتی امام کے پیچھے نماز اس لیے نہیں ہوئی کہ حضور کی سنت کا مخالف ہے، جو نبی کا مخالف ہو اس کے پیچھے ہم کیسے اس کو امام بنائیں۔ اللہ آپ کو بھی عالم بنائے۔ حضرت عثمان نے دوسری اذان شروع کی تھی، یہ ساری کتابوں میں موجود ہے، اور پھر اجماع صحابہ بھی ہو گیا، خلیفہ راشد کی سنت بھی ہے اور اجماع صحابہ بھی ہے۔ اب اس میں شک کون کر سکتا ہے مگر وہ جن کو اللہ نے معلوم کیا ہو۔
روزگار کا مسئلہ ہے تو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو، کم از کم 1000 2000 دفعہ روزانہ پڑھا کرو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جو مسافر ہیں، حاجی مسافر ہیں، وہ قصر پڑھیں گے۔ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ جو حج کر کے آئے اس کے نام کے ساتھ حاجی لگاتے ہیں، نہیں لگانا چاہیے، ضروری تو نہیں ہے، تو لوگ لگاتے ہیں، خود تو نہ لگائے۔ اگر عرفات کا روزہ آپ پاکستان میں رکھیں تو جب وہاں 9 تاریخ ہوگی پھر رکھیں گے۔ جی پی فنڈ وغیرہ وہ جائز ہے۔ ہم بیوی بچوں کو لے کے کسی پارک میں سیر کے لیے جا سکتے ہیں، بالکل جا سکتے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار سے آسٹریلیا میں بڑے نمازی دیندار پاکستان میں آئے، ایک بابا جی ملے تو نماز بھی چھوٹ گئی، سمجھ آ گیا کہ وہ کسی شیطان کے چکر میں آ گئے ہیں۔ جو اللہ کا راستہ چھڑوا دے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ شیطان کا پجاری ہے۔ حج کے جانے کے لیے نہیں، صرف طواف میں کندھا کھولا جاتا ہے۔ سگریٹ پینا حرام ہے، حرام نہیں بلکہ ڈبل ٹرپل حرام ہے، روز جو پیسے جلاتے ہو۔ تمباکو کا کاروبار بھی نہ کریں۔ قربانی کے لیے روزے نہیں ہوتے، حج کی بکری نہ ہوتے روزے ہیں۔ اولاد نافرمان ہے اور بدتمیز ہے، 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ بہرحال پہلے اپنے طواف کرو، پھر رشتہ داروں کے لیے کرنا۔ اگر غیر مسلم لوگوں کا برتن استعمال کریں، دھو کے استعمال کر سکتے۔ وسیلے کے بغیر دعا مانگیں، اللہ کا حکم یہی ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو۔ موبائل پہ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں اور پھر وضو نہ ہو، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال کوشش کریں کہ صفوں کے درمیان میں اتصال ہو، نہ بھی ہو اگلی صف نظر آ رہی ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ آب زمزم ہینڈ کیری میں لے جائیں یا بغل میں دبا کے، یہ تمہارا کام ہے۔ حج تمتع میں پہلے عمرے کے بعد، حج سے پہلے نفلی عمرہ کر سکتے ہیں، ہاں جی کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت کی سعی پہلے کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ مزدلفہ مینا میں حضور گئے، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، پس منظر کیا ہے؟ یہی پس منظر ہے، اللہ کا نبی کیا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، پھر جب سرکار چلے گئے اب پس منظر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مزدلفہ سے کنکریاں کوئی ضرور نہیں کہ رات کو چنو، دن کو چنو، رات کو چنو، نہ چنو، مینا سے اٹھا لو، مکے سے اٹھا لو۔ جو زندہ معذور ہیں ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ مدینے سے عمرہ کر چکے ہیں، حج سے پہلے عمرہ کیا جائے، کوئی ضرور نہیں۔ آپ عمرہ کر چکے، مزید عمرے کیا، طواف زیادہ کرو۔ حج کے ایام میں مسافر ہیں تو قصر کریں گے۔ پتہ نہیں کیا بسیں بند ہو جائیں تو اپنے ہوٹل کے ساتھ والی مسجد میں نماز پڑھتے رہیں۔ حجر اسود سے لے کر چوکٹ تک یہ ملتزم، اس کے علاوہ سینہ لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر طواف کے دوران حجر اسود کو اشارہ کرنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں، پھر آگے جا کے واپس نہیں آنا چاہیے، بس چلے جائیں، نہیں بھول گیا۔ زمزم میں عام پانی ملا کے لوگوں کو دھوکہ نہ دیں۔
اگر ہم 2 رکعت واجب الطواف پڑھ رہے ہیں، ہمارے آگے کوئی اور عورت بھی تو کوئی حرج نہیں عورت پڑھی، عورت فرض نماز میں آگے نہ ہو، وہ اپنی نماز پڑھ رہی ہے، ہم اپنی پڑھ رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ طواف کے 2 چکر پہلے فلور پہ، باقی 5 چکر چھت پہ کیے، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ کسی پیر یا عالم کا ہاتھ چومنا جائز ہے، اگر اس کے اندر تکبر پیدا نہ ہو تو جائز ہے، کیونکہ تو حدیث ہے نا کہ جب بھی فاطمہ الزہرا سرکار دو جہاں کے گھر آتی تھی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے بیٹی کے لیے اور بوسہ دیتے تھے، پھر اس کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ حجر اسود کے علاوہ کسی کعبے کی جگہ کا بوسہ جائز نہیں ہے۔ گجرات انڈیا میں پہلے بری ہو گئے تھے، اب ملزمان کو اللہ ان کی رہائی اور اللہ ان کی ظلم سے بچائے۔ حج بدل اپنے والد مرحوم کا کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی کتاب لے کے حج بدل کے مسائل پڑھو اچھی طرح، پھر حج پہ جاؤ۔ مدرسہ سولتیہ میں پیسے کرانے کو وہاں جا کے جمع کرا دیں، اور کیا ہے۔ الکاکیہ جو ہے بڑی منڈی، وہاں کسی سے پوچھے بتا دیں گے۔ بینک کے ذریعے کرانا ہو تو ہر جگہ بینک کھلے ہوئے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ خود کرو، جان نہ چھڑاؤ۔ ابھی تو لوگ جان چھڑانے آئے ہیں، حج کرنے تو نہیں آئے ہیں۔ ان کے بس میں ہو نا جی، عرفات کے بھی پیسے جمع کرا دیں گے، میری طرف سے عرفات چلے جانا۔ 15 دن سے زیادہ قیام ہو تو مقیم ہے۔ حرم کے اندر جو کھجوریں اور لنگر ملتا ہے کھاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے ابھی اگر امیر آدمی ہے تو نہ کھائے، تاکہ وہ غریب کو ملے گا نا۔ طواف کیا، صفا کیا، حلق کے لیے حرم سے باہر نکلا، وہاں پر صابن سے ہاتھ دھو لیے، حمام میں کوئی حرج نہیں۔ ہم 7 بندے ساتھی ہیں تو آپ بالکل ایک اونٹ لے کے اس میں 7 حصے ہیں، یا گائے لے لیں، اونٹ لے لیں۔ احرام کی حالت میں نے ڈٹول والے صابن سے ہاتھ، اس سے دم نہیں پڑتی، وہ تو بدبو ہوتی ہے، خوشبو تھوڑی ہوتی ہے۔ عمرے کا طواف کیا، صفا مروہ نہ کیا، دم پڑ گیا، اب وہ دم ہم قربانی والے دن دے دیں، آپ کی مرضی ہے، پہلے دے دیں، اس دن دے دیں، بعد میں دے دیں۔ میں نے عمرہ کیا، صفا مروہ کے 2 رکعت بھولی، صفا مروہ کے 2 رکعت ہوتے ہی نہیں، طواف کے بعد 2 رکعت ہوتے ہیں۔ اگر طواف کے دوران کوئی چیز پانی پی لے کا کوئی حرج نہیں۔ عورتوں کا حج کے دوران احرام کی حالت میں چہرے پر ہیڈ لگا کے پردہ کر لینا ٹھیک ہے، مقصد ہے کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے، بس۔ چہرے کو کپڑا لگتا رہے تو کوئی صدقہ نہیں۔ بغیر ہیٹ کے کیے وہ بھی جائز ہے، ہیٹ پہننا ضروری تو نہیں ہے۔ حج میں بھی ہیٹ پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ کپڑا آگے لٹکا دو، بس۔ اگر تمتع والا آدمی مکے کے حدود سے، حرم کے حدود سے باہر گیا تو کوئی حرج نہیں۔ احرام کی حالت میں ٹوسٹ پیسٹ یا لوشن کریم اگر اس میں خوشبو ہے تو ناجائز ہے، دم پڑ جائے گی۔ عصر کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ پہلا حج جو ہے وہ فرض ہے، اس کے بعد سب نفل ہیں، چاہے 100 حج کرو۔
میرے بڑے بھائی نے مجھے حج پہ بھیجے والد مرحوم کے لیے، میرے پاس پیسہ نہیں، آپ حج بدل کر سکتے ہیں، دعا کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونا افضل ہے، ضروری نہیں ہے۔ دم کا بکرا حاجی نہیں کھا سکتے، مکے کے غریبوں کو تقسیم کریں۔ اگر ہم نے مینا میں حلق نہیں کرایا، پہلے آ گئے طواف زیارت کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ ہم 3 بھائی ہیں، مزدوری کریں، آپ پر کیسی قربانی؟ قربانی پیسے والوں پر ہوتی ہے۔ حج کی بکری حدود حرم میں ذبح کرنا ضروری ہے، تو قرآن کا حکم ہے ہدیًا بالغ الکعبہ، والدین کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، جو کھجوریں بانٹتے ہیں بالکل مزے سے کھائیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے استقبال ضروری ہے، پھر استلام۔ دس ذی الحجہ کو جمرات کو رمی کرنے کے بعد ہم مسجد آ جائیں، طواف آ سکتے ہیں، کوئی ضروری قربانی کا انتظار نہ کریں، آ کے طواف زیارت کر کے چلے جائیں، قربانی بعد میں۔ طواف زیارت ترتیب میں شامل نہیں ہے، ترتیب میں ہے کنکری، قربانی اور حلق۔ دم اگر پڑ جائے خود نہ کھائے، غریبوں کو دے۔ مغرب کی اذان کے بعد اگر سجدہ تلاوت کر لیا کوئی حرج نہیں۔ آب زمزم سے وضو کر سکتے ہیں۔ آخری 2 صورتیں پڑھتا ہوں، پڑھتے رہیں، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ میرے 4-5 2 بیٹے 4-5 شرارتیں کرتے ہیں، تو بچے تو شرارتیں کرتے ہی ہیں نا۔ بہرحال بدبو دور کرنے کے لیے شیمپو وغیرہ خوشبو والا استعمال نہ کریں۔ صدقہ فطر یہاں تقریباً 15 ریال کے برابر ہے۔ عمرے کے طواف میں بیوی کا ہاتھ میں نے پکڑا ہوا تھا، چھٹے چکر میں مجھے چادر پر کوئی تری محسوس ہوئی، میں نے طواف چھوڑ کر وضو کیا، پاک کر کے پھر شروع سے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ نے 1-2 چکر ہیں، پھر آپ نے اچھا کیا کہ شروع سے کیا۔ مجیب صاحبہ کا 4 سال کا بچہ پانی میں ڈوب گیا، اللہ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب حضور کے نام کا اگر حج کر سکتے ہیں۔ دلہن کے گھر سے باراتی کھانا کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، وہ تمہیں لڑکی بھی دیں، کھانے بھی کھلائیں۔ بڑے اچھے شریف آدمی ہو بھائی۔ میرے والد صاحب ایران عراق جانا چاہتے ہیں، وہاں کوئی کون سی زیارت ہے جو کریں گے؟ وہ تو شیعہ جاتے ہیں سواری کے لیے، تم مکے آؤ، مدینے آؤ۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، والدین راضی نہیں ہیں۔ شادی تو ہو جائے، لیکن بہتر ہے کہ والدین کو راضی کرو۔ میں نے طواف پیدل کر لیا، صفا مروہ ویل چیئر پہ کیا، گھٹنوں میں کافی درد ہے، ٹھیک، کوئی حرج نہیں۔ مرزائیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب ناجائز ہے۔ عشاء کی 4 سنت شروع کیے تھی، تکبیر ہو گئی، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ بہرحال شروع جو ہے یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، اشراق کی نماز اس کے 15 یا 20 منٹ بعد پڑھنی ہوگی۔ اگر عورت حاملہ ہے، اس کو خطرہ ہے، تو کنکریاں اس کا شوہر مار سکتا ہے۔ اگر جماعت جنازہ میں 1 سلام پھیریں تو نماز ہو جاتی ہے،
لیکن افضل امام صاحب کے نزدیک 2 سلام ہیں کہ جتنے کلمات زیادہ ہوں گے ثواب زیادہ ملے گا یا کم ملے گا. ایک نے کہا ربنا لک الحمد، ایک نے کہا ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا کما. جتنے کلمے پڑھتے جائیں گے ثواب بڑھتا جائے گا نا. بہرحال نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیرے، جماعت میں مل جائیں. احرام سے پہلے 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے، موقع ہو پڑھیں، موقع نہ ہو نہ پڑھیں. بہرحال سسرال میں رہنا بڑا مشکل ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں، یا لطیف و یا ودود الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اگر میں نے چادریں اپنی رہائش سے باندھ لی لیکن نیت مسجد عائشہ جا کے کی، ٹھیک ہے. احرام کی حالت میں زکام کی وجہ سے ناک صاف کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتے ہیں. احرام کی خوشبو والے صابن میں منہ ہاتھ دھوئے تو صدقہ کرتے، لیکن آئندہ احتیاط کرے. اگر حالت احرام میں ناریل کا تیل لگا لیا کوئی حرج نہیں. بہرحال حضرت عمر فرماتے ہیں جب ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اتنی رش ہوتا تھا کہ ہمارے کپڑے پھٹ جاتے تھے. مانا کہ دھکا بازی اس وقت بھی تھی. اگر مسجد الحرام میں داخل ہوں تحیہ یہ ہے کہ طواف کریں. اگر طواف نہ کر سکتے ہوں تو پھر 2 رکعت پڑھیں. بکری ذبح کر کے فقیر کو نہ دے دے، تقسیم کرے، وہ فقیر تو اسی وقت بیچ دے گا انشاءاللہ. آج کل کے فقیر بھی بزنس کرتے ہیں نا. ویسے فقیر ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، جیب میں ٹیلی فون ہے. دوران عمرہ نامہ استعمال بھول گیا کوئی حرج نہیں. بے پردہ عورت کا حج بھی ہو جاتا ہے لیکن گناہ گار ہے. پردے کا حکم اللہ نے دیا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن. 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. پی ایل ایس بینک کا مجھے پتہ نہیں ہے، اگر نظام مضاربت ہے تو ٹھیک ہے. ایک شخص نے بیوی کو 3 طلاق دے دی، سنی مسلمان تھا. کہتے کہ وہ کسی کے پاس گیا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ 3 ایک ہوتے. بہرحال ائمہ اربعہ کے نزدیک 3 ہوتی ہیں. 3 طلاق دے دی، گھر بھیج دیا، اور پھر اس نے طلاق والے کاغذات پہنچے، والد کو ملے، وہ لاکھ پھاڑ دیں، طلاق ہو گئی. دل کرتا ہے کہ مطاف میں طواف کروں، اسی نیت کا بھی انشاءاللہ اجر ملے گا. ویسے کچھ اوقات اب بھی ایسے ہیں کہ رات کو 12 بجے کے بعد آئیں، بالکل موقع مل جائے گا. اگر کسی نے حالت احرام میں، وہ تو صرف طواف کے چکروں میں استباح کرے گا، بعد میں تو استباح کی ضرورت نہیں. کہہ سکتے ہیں اس کو. بغیر احرام کے لوگ طواف میں رمل کرتے ہیں. رمل تو اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ نے بعد میں صفا مروا دوڑنا ہو اور احرام بھی ہو. احرام نہ ہو تو رمل نہیں ہوتا. کھجوریں تقسیم کرتے ہیں، بہرحال لینا جائز ہے. احرام کے حال میں جھگڑا کرے اس کے لیے دعا کرو اللہ ہدایت دے. فجر عصر کے بعد قضا نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں. کہتے جی کہ عمرے کے بعد جو ہم نے حل کرانے، حل کا حکم ہے، زیر ناف بالوں کا حکم نہیں ہے. محلقین رؤوسکم، قرآن سروں پر اس طرح پھیلواؤ. عورتیں اگر مقام ابراہیم پہ آگے ہوں کوئی حرج نہیں. بہرحال حجام سے سر منڈائے، اس کو بتا دیں کہ خوشبو والا کوئی چیز استعمال نہ کرے. ہم مکے میں 10 دن رہیں گے، ہماری تمنا ہے کہ ہم روز عمرہ کریں. بالکل کرو، نفلی عبادت ہے.
لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ اولاد نہیں، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ جن کے بچے عالم بننا چاہتے ہیں اللہ عالم بنائے۔ 15 دن سے زیادہ قیام و نماز پوری پڑھیں گے۔ نماز کے لیے، طواف کے لیے عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے۔ عزیزیہ حدود حرم کے اندر ہے۔ عورت کو بھاگنا نہیں چاہیے، نہ تیز چلنا چاہیے، وہ صفا مروہ دوڑے، اپنی آرام سے چلے جیسے چلتی ہے۔ اللہ آپ کے بیٹوں کو، سب کے بیٹوں کو، سب کی بیٹیوں کو صحت عطا فرمائے۔ عورت کا نماز تراویح گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن مسجد میں جائے تو جا سکتی ہے۔ حضور کی زیارت کے لیے درود شریف زیادہ پڑھیں اور سنت پر چلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ حنفی مسلک پہ ہیں اور مقیم ہیں تو پھر اپنے اپنے خیموں میں جماعتیں ہوں گی، وہ پوری پڑھیں گے۔ والدہ پہلے فوت ہو گئی، نانا بعد میں فوت ہو، تو اس کی جائیداد میں وارث نہیں ہوں گے آپ۔ سنت جو ہے ظہر کی وہ تو مؤکدہ ہے، شکرانہ الگ پڑھیں۔ عورتیں احرام کی حالت میں جرابیں پہن لیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ بہرحال حضرت علی کی پیدائش مکے میں ہوئی تھی، کعبے کے اندر نہیں۔ میرا دوست اور اس کی بیوی طواف کے لیے آپ کی بیوی آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، آپ اجازت دیں پھر جا سکتی ہے۔ اگر عورت ایام حیض میں ہے تو باہر جو میدان ہے اس میں بیٹھ سکتی ہے۔ ہم نے احرام جہاز میں باندھا لیکن لبیک نہیں پڑھا، 40 منٹ کے بعد لبیک پڑھا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ طواف ویداع رہ جائے بالکل دم ہے۔ ایام حج کے دوران مینا عرفات میں جو معلم کھانا دیں گے بالکل کھا سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی خوشبو والی جام وام ہے وہ نہ کھائیں۔ امام شافعی کے نزدیک بھی سائی کے اندر اجتباع نہیں ہے۔ بہرحال اگر عمرے کے دوران آپ کو حیض محسوس نہیں ہوا تو انشاءاللہ ہو گیا۔ اگر طواف کے دوران آدمی حافظ قرآن ہے وہ پڑھتا رہے، یا سورۃ یاسین یاد ہے وہ پڑھتے وہ جائز ہے۔ عمرے میں اگر صفا مروہ رہ جائے تو بعد میں صفا کریں گے، لیکن دم بھی تو ادا کریں گے نا۔